امریکی صدر جو بائیڈن بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا نکلا۔ جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور مغربی اتحادی بھی امریکی صدر کو بزدل لیڈر قرار دے رہے ہیں۔ بائیڈن اپنی بزدلی کا سارا ملبہ اشرف غنی اور افغان فوج پر ڈال کر خود کو بری الذمہ سمجھ رہے ہیں۔ امریکہ کا عالمی سطح پر امیج خراب، اتحادی ملکوں کا بھی امریکی قیادت سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ بھیڑ کے لباس میں بھیڑیا کا جملہ کسی ایسے شخص کی خصوصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ہمت اور عزم کا فقدان اتنا ہی حقیقی ہو جتنا وہ ہونے کا تاثر دیتا ہے۔ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا والا محاورہ پہلی بار برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اس وقت کے حزب اختلاف کے لیڈر کلیمنٹ ایٹلی کے بارے میں کہا تھا، جو جنگ عظیم دوئم میں لڑنے سے خوف زدہ تھا۔ آج جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور مغربی اتحادی ممالک بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک ایسے لیڈر کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس میں عزم اور بہادری کا فقدان ہے۔ کابل میں امریکی انخلا اور دیگر ہونے والے واقعات سے جو بائیڈن نے خود کو وہی ثابت کیا۔ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ کابل سے امریکہ کے انخلا نے ویتنام کے سائگون سے انخلا سے بھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں امریکہ کے خلاف ایک باقاعدہ فوج لڑ رہی تھی جس کو روس اور چینی کمیونسٹوں کی مکمل حمایت حاصل تھی، جبکہ افغانستان میں امریکہ کی شکست زیادہ شرمناک اور عبرتناک ہے، کیونکہ جہاں امریکہ نے ایک مسلح جتھے کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں جس ریاست اور بین الاقوامی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہا تھا کہ بائیڈن خطروں سے دور بھاگنے والا شخص ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ جو بائیڈن اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ بائیڈن نے مہربانی، ہمدردی اور انصاف پسندی کو سیاسی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی۔ کابل شکست اور اس کے بعد کے دنوں میں ان کے بیانات دیکھیں اور ان بیانات میں کہیں بھی افغانیوں کے لیے محبت، ہمدردی اور انصاف پسندی نظر نہیں آئے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں تعمیر نو کے واسطے نہیں گئے تھے، اگر یہ حقیقت تھی تو انہیں یہ بات تب کرنی چاہیے تھی جب باراک اوباما صدر تھے، یا کم از کم امریکہ کو افغانستان سے اس وقت انخلا کر لینا چاہیے تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنی بزدلی کا سارا ملبہ سابق افغانی صدر اشرف غنی اور افغان فوج پر ڈال کر خود کو بری الذمہ سمجھ رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں شکست کی وجہ اشرف غنی کی نااہلی اور کرپشن تھی، یا سارا قصور افغان فوج کا نکالنا کہ وہ بزدل تھے جنہوں نے لڑے بغیر ہی طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اصل قصوروار یہ لوگ نہیں بلکہ جو بائیڈن ہے، جو انہیں بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا۔ ممکن ہے کہ جو بائیڈن کی اس بزدلی کو امریکی قوم معاف کر دیں اور انہیں دوسری بار اپنا صدر منتخب کر لیں، لیکن اس حقیقت سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ امریکہ کا بین الاقوامی سطح پر امیج خراب ہو رہا ہے۔ وہاں اس کے اتحادی ممالک کا بھی امریکی قیادت پر اعتماد اٹھ گیا ہے۔